کل دنیا کے امیر ترین انسان اور دنیا کے سب سے بڑے انٹرپرینور نے اکانومسٹ کو ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں اس نے بتایا کہ 2036 میں پیسہ میٹر نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی کام نہیں ہوگی جو اے آئی مشینز، اے آئی ایجنٹس انسانوں سے اچھا نہیں کرتے ہوں گے۔ 2036 میں اے آئی صرف انسان نہیں بن سکے گی، باقی سب کچھ کر سکے گی اور انسانوں سے کہیں بہتر کر سکے گی۔ بہت عرصے تک ہم بچوں سے کہتے رہے کہ جی آپ ڈگریز لیں، آپ سکلز لیں۔ آج کل کے انڈیا کے حالات اگر دیکھے جائیں تو سینکڑوں انڈین جو کمپنیز ہیں وہ بینکرپٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر انڈین کمپنیز بینک لونز پہ چلتی ہیں اور ان کی جو ریونیو ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے، سیل ڈکلائن ہو رہی ہے، پروفٹس کا تو پوچھیں ہی مت۔ دوسری سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں، انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ کھڑی تھی فری لانسرز کے اوپر، جو اچھی انگلش بولتے تھے، جو کوڈنگ کرتے تھے، وہ بھی آج کل اے آئی کر رہی ہے۔ میڈیوکر جتنے بھی انڈین ڈیولپرز ہیں وہ جاب لیس ہیں، اور ایک بہت بڑی اکانومی کھڑی ہو گئی تھی آئی ٹی کے لوگوں کے بیس پہ۔ ان بیچاروں نے بینک سے لون لے کر ای ایم آئی بھر کے مختلف چیزیں خریدیں، اب وہ بھی پے نہیں کر پا رہے کیونکہ آہستہ آہستہ کمپنیز اپنے امپلائیز کو فائر کر رہی ہیں۔ تو ایک طریقے سے ایک جو کال سینٹرز کا تھا، جو مڈل اور لوور سکلز وغیرہ تھیں، وہ ساری کولیپس ہو گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے انڈین اکانومی میں جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ کولیپس ہوتا جا رہا ہے۔ اور لوگ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک اے آئی ایجنٹس مجھ سے اچھی رپورٹ بنا لیتا ہے، اگر ایک اے آئی ایجنٹ مجھ سے اچھی گرافک ڈیزائننگ کر لیتا ہے، اگر ایک اے آئی ایجنٹ مجھ سے اچھی کوڈنگ اور ویب سائٹ بنا سکتا ہے، اگر ایک اے آئی ایجنٹ فیکٹری میں بیٹھ کے مجھ سے اچھے گاڑی کی اسمبلنگ کر سکتا ہے، اگر فیکٹری میں 24 گھنٹے اے آئی ایجنٹ کام کرتا ہے، تو میرا رول کیا رہے گا؟ کچھ ینگ جنریشن کے لوگ مجبوری میں آ کر مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ میں دوسری چیزوں میں وقت گزار رہے ہیں، وقت کل کر رہے ہیں۔ ایک مطلب واحد جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، جس کو شاید کسی کو نہ پتہ ہو کہ وہ کیا کرے۔ خیر، تھوڑا بہت ایلان مسک نے جو ہے نا وہ ایک ڈائریکشن دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 2036 میں پیسہ میٹر نہیں کرے گا، تو گورنمنٹ کو جو ہے نا ایک یونیورسل سیلری دینی چاہیے ہر بندے کو، تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے، تاکہ وہ اس کو کھانے پینے کے اس کے کام ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جیسے ایک ہیومن اگر مثال کے طور پر کوئی اسکل سیکھتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی دوسرا بندہ کام پہ رکھے۔ اگر آپ کچھ اسکل سیکھیں گے اور آپ کام جتنا بھی تیز کریں گے اے آئی سے اچھا نہیں کر سکیں گے، تو وہ جو کاروباری بندہ ہے، وہ جو سسٹم اونر ہے، وہ ڈیفینیٹلی اے آئی کو رکھے گا، اے آئی ایجنٹس کو رکھے گا۔ میرا جو لیٹسٹ کلاؤڈ کا ورژن ہے، چیٹ جی پی ٹی کا ورژن ہے، جمنائی کا ورژن ہے، اس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور میں اوور دا ایئر کام کر رہا ہوں۔ جو ورک ورژن ابھی چیٹ جی پی ٹی کا آ گیا ہے 5.6 لائٹ، اس کے بعد تو میں بالکل جو ہے نا اس بات پہ شور ہوں کہ اے آئی ہم سے کہیں زیادہ، مجھ سے کہیں زیادہ اسکلڈ ہے اور مجھ سے کہیں زیادہ فاسٹ ہے۔ اگر وہ 400 پیجز کا جو ہے نا ایک رپورٹ لکھ لیتا ہے سیکنڈز میں، تو ڈیفینیٹلی مجھے سوچنا چاہیے کہ پھر میرا کے لیے کیا کام رہ گیا ہے، میں کیا کروں۔ تو اینڈ آف دا جو ہے نا اسکلز ایرا مجھے لگ رہا ہے اور سسٹمز کا ایرا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے اس وقت آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے، تو میرا انگلش یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر فاروق بلوچ، اس پہ پتہ نہیں قدرت نے مجھ سے اچھے دنوں میں ایک کتاب لکھوائی ہے، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ان دا ایج آف اے آئی۔ اس کو آپ دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سسٹمز کا ایرا ہے۔ جو لوگ سسٹمز بنا لیں گے وہی لوگ دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ کیا ایک ینگ بندہ اس قابل ہے کہ وہ اس طرح کے سسٹمز بنا سکے جو اس کے لیے ارننگ کرتے رہیں، جو لوگوں کو اس کے اوپر ڈپینڈنٹ رکھیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، بٹ اسٹل سسٹمز جن کے پاس ہوں گے وہی دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا میں ایک بندہ $1 ٹریلین کا مالک بن جاتا ہے، بلینئر بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہیں اسکلڈ بے روزگار لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سسٹمز چیزیں لوگوں کا ہاتھ باندھتی جا رہی ہے۔ مطلب کہیں نہ کہیں پہلے آئی ٹی کے دور میں لوگ امپاور ہوئے تھے، لیکن اے آئی کے دور میں جہاں مشینیں ایسی بن رہی ہیں جو خود چیزیں جنریٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اوور دا ایئرز ایسے رہا ہے کہ جو مشینز تھے ان کو انسٹرکشنز ہیومنز دیتے تھے
اور وہ کام کرتے تھے. اب یہ بات نہیں ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو خود سے کام کرتی ہے, جو خود سے آپ اس کو ایک روٹین میں آٹومیٹ کریں, وہ مہینوں کام کرتی رہے گی. تو when it will be implemented in the different assembly lines, manufacturing میں یہ لوگ روبوٹس آ جائیں گے. when it will be implemented in writing work, ہر جگہ روبوٹس آ جائیں گے. سو ڈیفینیٹلی پاکستان انڈیا میں شاید 20-25 سال ابھی لگ جائیں, لیکن 20-25 سال کے بعد انتہائی جو ہے نا ایک ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس ٹیکنالوجی کو بیٹ کرنا اپنے اسکلز کے ساتھ.